بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ آپ کی پیدائش کا بہت ہی حسین واقعہ ہے۔ علماء تفسیر و اصحاب اخبار و سیر بیان کرتے ہیں کہ نمرود ابن کنعان یہ بہت جابر بادشاہ تھا۔ اس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ تاج سب سے پہلے سر پر اسی نے رکھا۔ ہر وقت اس کے دربار میں نجومی اور کاہن موجود رہتے تھے۔ ایک شب اس نے خواب دیکھا۔ صبح کو جب بیدار ہوا بہت پریشان تھا۔ اس نے کاہنوں کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ کاہنوں نے کہا وہ خواب کون سا ہے؟ تو نمرود نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے جس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ گئی ہے۔ تو کاہنوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیری قلم رو کے اندر اسی سال ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تیری بادشاہی ختم ہو جائے گی اور تیرے دین والے ہلاک ہوں گے۔ تو یہ بات جب اس نے سنی اس نے حکم جاری کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس سال اس کو قتل کر دیا جائے، کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جائے۔ اس کے لیے اس نے ایک محکمہ قائم کر دیا، لیکن قدرت الہی کو کون روک سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نوجوان تھی۔ ان کا حمل ظاہر نہ ہوا۔ جب آپ کی پیدائش کے دن قریب آئے، آپ کے والد نے آپ کی پیدائش کے لیے ایک جنگل کے اندر تہہ خانہ تیار کیا۔ اس کے اندر آپ کی والدہ پیدائش کے وقت چلی گئی۔ وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ پتھروں سے اس کے منہ کو بند کر دیا گیا۔ روزانہ آپ کی والدہ وہاں پر جاتی اور آپ کو دودھ پلاتی۔ جب وہ جاتی تو دیکھتی کہ آپ کی سر انگشت آپ کے منہ کے اندر ہوتی اور آپ ان کو چوس رہے ہوتے۔ 2 انگلیاں ہوتی، ایک سے دودھ آتا دوسرے سے شہد آتا، اور جتنا 6 ماہ کے اندر ایک بچہ بڑا ہوتا ہے آپ ایک دن کے اندر اتنا بڑا ہو جاتے۔ جتنا عام بچہ 1 سال کے اندر بڑا ہوتا ہے آپ 1 مہینے کے اندر بڑا ہو جاتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر 6 سال رہے، اور بعض روایات کے مطابق 13 سال رہے، بعض روایات کے مطابق 17 سال رہے۔ تو ایک دن وہاں سے سوراخ یعنی غار سے سوراخ باقی بچ گیا۔ آپ نے اس سوراخ سے ایک شب کو ایک ستارے کو دیکھا۔ وہ مشتری تھا یا زہرہ ستارہ تھا۔ تو اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا، اور یہاں سے آپ نے توحید کا آغاز کیا۔ اور یاد رکھیں اللہ کا نبی پیدائشی موحد ہوتا ہے، اور پیدائشی وہ حق پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے حق سکھا کر بھیجتا ہے، وہ حق پر ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب اپنی قوم کو بتوں کی، ستاروں کی، چاند کی اور سورج کی پرستش کرتے دیکھا، تو آپ نے ایک دن اپنی والدہ سے پوچھا ہے والدہ بتاؤ میرا خدا کون ہے؟ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ آپ کا رب میں ہوں۔ رب کا لغوی معنی آپ نے مراد لیا یعنی پالنے والا۔ تو رب آپ کا میں ہوں۔ تو آپ نے پوچھا آپ کا رب کون ہے؟ تو انہوں نے ارشاد میرا رب آپ کا باپ ہے۔ تو پھر آپ نے پوچھا میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کروا دیا۔ جب واپس اپنے شوہر کے پاس آپ کی والدہ گئی تو جا کے کہتی ہیں کہ وہ بچہ جس کی وجہ سے نمرود نے اتنے بچوں کو قتل کرا دیا ہے وہ بچہ تیرا بیٹا ہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رات کے وقت
ستارے کو دیکھا تو پھر آپ نے کیا کہا؟ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، پس جب آپ پر رات کی تاریکی چھائی تو آپ نے ستارے کو دیکھا۔ قال ھذا ربی، آپ نے ارشاد فرمایا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ یعنی لوگ جو کہتے ہیں تو یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فلما افلا، پس جب وہ چھپ گیا، قال لا احب الآفلین، آپ نے ارشاد فرمایا میں چھپ جانے والوں کو محبوب نہیں رکھتا، یعنی بطور خدا میں ان کو پسند نہیں کرتا، ایسا کوئی بھی رب اور خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ نے چاند کو دیکھا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا۔ فلما رأى القمر بازغا، پس جب آپ نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ فلما افلا، پس جب وہ بھی چھپ گیا، قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا، یعنی ہدایت پر ثابت قدم نہ رکھتا، تو میں گمراہوں سے ہو جاتا۔ اس کے بعد جب دن ہوا، دن کے وقت آپ اس غار سے باہر تشریف لائے، آپ نے سورج کو دیکھا، سورج کو دیکھ کر آپ نے استدلال کیا، آپ نے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة، پس جب آپ نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان دونوں سے بڑا ہے۔ فلما افلت، پس جب وہ بھی چھپ گیا، وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، آپ نے ارشاد فرمایا اے میری قوم میں بری الذمہ ہوں، میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ آگے آپ نے توحید کا اعلان فرما دیا، انی وجہت وجہی للذی، بے شک میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حنیفہ، ہر باطل سے الگ تھلگ، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین سے نہیں ہوں۔ تو یوں آپ نے توحید کا اعلان کیا اور یہیں سے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی توحید کو ماننے، جاننے، پہچاننے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔